أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. And mention the name of Allah on days known. اور وہ لوگ یعنی اہل ایمان اپنے جانوروں کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائی، بہت سارے حضرات ہیں جو اس تہوار پر اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہی ایک تہوار ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائی، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ ایک انسان 2 انچ سے پیدا ہو رہا ہے، اتنے باریک سوراخ سے، وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ کیا کسی نے آج تک اس کو سمجھا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو انہی ڈسٹ بین میں اس کو بھی ڈال دیجئے، اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ کائنات میں کوئی نیک نہیں، ان سے زیادہ سادھو، ان سے زیادہ سنت، ان سے زیادہ سینٹ، ان سے زیادہ پاک باز، ان سے زیادہ پوتر پرسن کوئی بھی کائنات میں نہیں۔ نبیوں سے زیادہ محترم کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الطعام فی الدنیا والآخرہ، یہ گوشت دنیا اور آخرت دونوں جگہ کھانوں کا سردار ہے، لمبردار ہے۔ جب نبی نے اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کیا اور اس کے گوشت کو استعمال کر لیا تو اب ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھائی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ تو بڑی بے رحمی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، واہیات بات ہے۔ انسان اعتراض اس وقت کرتا ہے جب کسی سے نفرت ہوتا ہے، جب دین سے نفرت ہے، وحدانیت سے نفرت ہے، اللہ کے نام سے نفرت ہے، اسلام اور ایمان سے ہیٹفل ہے، نفرت ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اور قیامت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی چیز کو سمجھنا ہے پہلے محبت کی نظر سے دیکھو، پھر وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بقرہ عید ہی کے دن انسان کو اعتراض ہوتا ہے، پورا سال جانور کٹتا رہتا ہے، پورے سال جانور ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل میں کٹ رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں چل رہے ہیں، لیکن اعتراض بقرہ عید میں ہی ہوتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ وحدانیت کا تہوار ہوتا ہے، ہر کام خدا تعالیٰ کے نام پر کیا جاتا ہے، اللہ کے ناموں کا ہلہ مچایا جاتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علل اعلان برملا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے تو سیدھا حملہ قربانی پر کر دیتے۔ بھائی، قربانی کرنا بھی ایک ذکر ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، تو جن کو یہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو ہمارا جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اور اعتراض بقرہ عید ہی میں کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا دل میں خاص طور سے وحدانیت سے اور توحید سے نفرت ہے۔ اور جو اعتراض کرنے والے ہیں میرے بھائی، سب سے زیادہ دکان پر لائن لگائے وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ لالی پاپ لے رہا ہوں، سب سے زیادہ وہ کھا رہے ہیں، گوشت کی قیمت بھی انہی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، کافی کاسٹ پڑ رہا ہے، دکان پہ لائن بھی وہی لگائے رہے ہیں، اعتراض بھی وہی کرتے ہیں۔ سور کھانے والے سور کھا رہے ہیں، ناپاک جانور ہے جس کا پالنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے، سواری بھی منع ہے، لیکن انسان باقاعدہ اس پر آج کے زمانے میں بوجھ بھی لا دیتا ہے،
کاٹ کر کھا بھی رہا ہے، دل دماغ بھی اپنا خراب کر رہا ہے اور اس کا دودھ بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن سور کھانے والوں پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، کتے کھانے والوں پر اعتراض نہیں ہو رہا۔ انسان کتا پال رہا، کتوں کے ساتھ رہ رہا، سارا اعتراض بقرہ عید کے موقع پر بقرہ ذبح کرنے والوں پر، جو ایک پاک صاف ستھرا جانور ہے۔ کچھ تو ہے نا، تبھی تو اعتراض ہو رہا۔ ہماری ایمان کی قیمت ہے، قدر ہے۔ پتھر انہی درختوں پہ چلایا جاتا ہے جن پر پھل ہے، انہی کے دلوں کو دکھ پہنچایا جاتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ریئل ہے، ایک واقعیت ہے، ایک اوریجنالٹی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا پیسہ کیوں خراب کر رہے ہو یار، اس سے کالج بنا دو، ہاسپٹل بنا دو، اکیڈمی بنا دو، ہوٹل بناؤ، پیتھالوجی قائم کر دو۔ میرے بھائی 3 دن 72 گھنٹے کے اندر اللہ کو صرف یہی پسند ہے اور کچھ پسند رہی۔ اس کے بعد آپ اپنے پرسنل لائف میں جتنا بچا سکتے ہیں بچا کر ہاسپٹل کھولیے، اکیڈمی کھولیے، اسکول بنائیے، کالج بنائیے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ لیکن اعتراض اگر ہے تو صرف کس پر؟ قربانی پر میرے بھائی۔ مہنگا بھی وہی کر رہے ہیں، لائن بھی وہی لگا رہے ہیں، اعتراض بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب کتا خود پال رہے ہیں اور ہم جیسے صاف شفاف جانور کو پالنے والوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ پاک نے دانت کو اتنا مضبوط کیوں بنایا ہے؟ یہ کوہڑا کی سبزی اور آلو کھانے کے لیے نہیں، کچھ تو غور کرو یار۔ اللہ کی بناوٹ ہے، یہ کریٹڈ ہے، اللہ نے جو بنایا ہے اس کی بناوٹ میں اگر تم غور کرو گے، اس کی فریمنگ میں، تو پتہ چل جائے گا کہ کائنات کے بنانے والے مالک نے کتنا مضبوط دانت کیوں بنایا ہے۔ بھائی روٹی کھانے میں تو اتنے سخت دانت کی ضرورت نہیں ہے، کٹہل کھانے میں اتنا سخت دانت کی ضرورت نہیں، آخر پروردگار عالم نے اس کو لگایا کیوں اتنا مضبوط؟ غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی قربانی اور گوشت خوری یہ کوئی جیو ہتھیا کے خلاف نہیں۔ جیو ہتھیا کے خلاف اگر آپ غور کریں گے تو جو لوگ جیو ہتھیا کے خلاف ہیں وہی لوگ منوس ہتیا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ موب لنچنگ کر رہے ہیں، چند غریب آدمی کو گھیر کر مار رہے ہیں۔ اس پر اعتراض نہیں ہو رہا اللہ کے بندوں کو، اعتراض ہوا تو کس پر؟ گوشت خوری پر، گوشت کھانے پر۔ جب کائنات کے سب سے اشرف مخلوق حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تو اب اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، جانور بوڑھے ہو کے مر رہے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں، لاٹھی ڈنڈے سے مارے جا رہے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ جانور کا آپ حق ادا کر رہے ہیں کہ جانوروں کے آہ لے رہے ہیں آپ؟ جانوروں کے لیے میرے بھائی اسی میں عافیت ہے کہ وقت ہونے کے بعد ان کو اپنے کھانے کا حصہ بنا لیا جائے۔ جانوروں کے بارے میں تحقیق ہے، جانوروں کو ذبح کرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ان کو طبعی موت میں ہوتی ہے۔ اپنی موت ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ بوڑھے ہو کے مریں گے، پھر ان کی کون اتنا ٹریٹمنٹ کر پائے گا؟ اس لیے میرے بھائی اللہ کے واسطے قربانی پر اعتراض مت کرو۔ قربانی ادا بھی ہے، فدا بھی ہے، پیسے سے مدد کریں گے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ کو قربانی کرنے پر ثواب ملے گا۔ ذبح کرنا میرے بھائی رحم کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ جانوروں کو خود سے مرنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ان جانوروں کو ذبح کرنے میں نہیں ہوتی۔ نہیں مانتے تو آپ ڈاکٹری رپورٹ لے کے پڑھ لیجیے۔ اس لیے میرے بھائی کتنے لوگ کھیتوں میں لاٹھی ڈنڈے لیے کھڑے ہیں، کیسی پٹائی کر رہے ہیں جانوروں کی، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔